جی ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے نعیم صاحب بتا رہے تھے کہ جو اداروں کے درمیان ٹکراؤ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، معاشرت کی بہتری کے لیے سب کو اقدامات کرنے چاہیے۔ دوبارہ ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی نعیم صاحب، آپ کوئی اے پی کے یا بلوچستان کی بات سنانے لگے تھے۔ جی نعیم صاحب، آواز آ رہی ہے؟ جی گرا صاحب، نعیم صاحب بات کر رہے تھے جس طرح کہ یہ ساری چیزیں جو ہے بیوروکریسی طے کرتی ہے۔ ہم مان لیتے ہیں بیوروکریسی طے کرتی ہے۔ نہیں، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ جناب، بیوروکریسی کا کیا تعلق ہے؟ نہیں، صدر کے سامنے بیوروکریسی کی ضرورت ہے کہ وہ اس طرح کر دے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب عوام کے اگر نمائندے ہوں گے تو وہ ان کی اجازت کے بغیر اگر بیوروکریسی نے حکومت کرنی ہے تو پھر عوامی نمائندے کس لیے ہیں؟ جناب ہیں جی، جناب وہ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی جی وہ بیوروکریسی نے یہ کر دیا۔ اچھا، شاہ جی سے پوچھ لیتے ہیں، دوبارہ آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ شاہ جی، آپ بتانے لگے تھے کہ یہ معاملات بیوروکریسی طے کرتی ہے۔ شاہ جی، ایوان صدر ہو یا ایوان وزیر اعظم ہو، اگر ایوان صدر نہ چاہے، اگر ایوان وزیر اعظم نہ چاہیں تو ان کے فنڈز کو کٹوتی کی جا سکتی ہے۔ میں یہ بات کہنے لگا تھا جناب کہ دیکھیں، ان کو آنکھیں کھول کے دستخط کرنے چاہیے سمریز پہ، جناب، اور ساتھ کبھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی اپنی چالاکی ہوشیاری کے تحت جو ہے وہ کر رہی ہے۔ بعض اوقات ان کا بیوروکریسی کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ذلیل و خوار کروا دیں، صحیح، عوام کی نظروں میں آپ کی قدر و منزلت کم ہو جائے۔ تو یہ اس طرح کی حرکت جو ہے نا، میرا خیال ہے جو شخص بھی کر رہا ہے، یہ مسند نشین جو ہے نا، مسند نشین کو چاہیے کہ وہ یہ کوشش کرے، ہمارے حکمران جو ہیں ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، بڑی شعوری کوشش ہونی چاہیے۔ جی جی، اس میں وہ یہ کریں کہ یہ اس طرح کے ارلے تلوں پہ پیسے خرچنے کی بجائے نا، اگر یہ اچھی مثال قائم کی ہے صدر صاحب نے اور ان کی صاحبزادی نے کہ جی وہ تنخواہ نہیں لیں گے، بطور ایم این اے جو فنڈز ان کو ملتے ہیں وہ نہ لیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات، تنخواہ نہ لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر آپ ایوان صدر کے اخراجات بڑھا دیں گے تو آپ کی تنخواہ فورفیٹ کرنے کا، رضاکارانہ طور پہ چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحیح، فائدہ تب ہوگا جب آپ نہ صرف ایوان صدر میں بلکہ جہاں آپ کی حکومت ہے سندھ میں بھی ایسی مثالیں قائم کریں کہ جہاں جو اضافی اخراجات ہیں، جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن کو کٹ لگا کے، جن محکموں کو، اداروں کو ختم کر کے، افسروں سے جان چھڑا کے، کرپشن کا خاتمہ کر کے ہم کوئی بہتری پیدا کر سکتے ہیں، تو ہم وہ مثالیں قائم کریں۔ اور وہ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ترہ امتیاز رہا ہے کہ وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھاتے ہیں، پینشن بڑھاتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ نعیم صاحب، آپ نے ہمیں بتایا کہ اچھا، ایک بات ایک بات اور سنیں۔ جناب خیبر پختونخوا حکومت نے کل ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا، جی جی مطلب میری نظر میں اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے، عوامی رد عمل سے مخالف آئے۔ جناب، انہوں نے کہا جی کہ پینشن جو 2022 کے بعد جتنے ملازمین ہیں ان کو پینشن نہیں دی جائے گی تاحیات یا ان کی بیوگان کو، ان کے بچوں کو، بلکہ ان کو یکمشت ادائیگی کر دی جائے گی۔ اچھا فیصلہ، یکمشت ادائیگی کا فارمولہ طے کر رہی ہے گورنمنٹ، اس سے وہ لوگ اپنا بزنس کر سکیں گے، لوگ اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں گے، کہ اپنے بڑھاپے کا طریقہ کار جو ہے نا زندگی گزارنے کا، وہ اس انداز سے کریں گے کہ ان کو پینشن نہ بھی ملے تو وہ کوئی چھوٹا سا کاروبار کر کے بیٹھ جائیں گے، بچوں کو کاروبار کرا دیں گے، بچوں کی تعلیم پہ خرچ کر دیں گے، شادیاں بیاہ جو بھی ہوگا۔ اچھا فیصلہ، یہ اچھا فیصلہ کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پنجاب حکومت کو بھی، باقی صوبائی حکومتوں کو اور وفاق کو بالخصوص یہ چاہیے کہ کوئی اچھی مثالیں قائم کریں تاکہ آنے والے دن میں آنے والی نسلیں ان کو یاد رکھیں، ان کو شاعری کیا یاد رکھیں گے۔ آج میں پڑھ رہا تھا کہ جو گھر میں کام کرنے والی خواتین ہیں ان کی تنخواہ کم از کم 37,000 روپے ہونے چاہیے۔ آپ بتائیں کہ گھر کا چولہا تو جل نہیں رہا، آپ 37 کیسے، یہ سارا چیزیں سمجھ سے باہر ہے۔ یہ حکومت کیسے انہوں نے سارے سسٹم کو کیپچر کر لیا ہے، ساری چیزیں زبردستی چلا رہے ہیں، عوام کے جذبات کا تو کوئی خیال ہی نہیں رکھا گیا۔ اب بڑی غلط، بہت انتہائی غلط بات ہے کہ آپ عوام کو اگنور کر دیں۔ تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ نئے الیکشن میں عوام آپ کا جو ووٹ کا حق ہے نا اس کو منہ پہ دے مانیں گے، آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کو بہت شکریہ نعیم صاحب، آپ نے ہمیں بتایا کہ حالات کیا ہے، کے پی کے کا فیصلہ بتایا، پنجاب حکومت کو بھی بتایا کہ اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے۔ جی گریز صاحب،
یونس بھٹ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ملازمین جو آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کی نوکری کرتے ہیں، وہ شروع سے لے کے ساری اپنی جوانی کے خوبصورت دن وہ جو ہے گورنمنٹ کے لیے خدمت کرتے کرتے گزار دیتے ہیں جناب۔ اگر آپ کہاں جائیں اس کے بعد وہ ان کے پاس گریجوٹی پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ ملتے ہیں جس سے وہ اپنے بچوں کی شادی شودی وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن پینشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے ملک میں بکاریوں کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پینشن ملے، وہ کہ یک مشت دے دیجیے۔ نہیں، یک مشت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یک مشت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کی پینشن ہے وہ بڑے آرام سے سکون سے صبح اٹھتے ہیں، اس سے پورا گھر تو نہیں چلتا لیکن ان کا کچن ضرور چل جاتا ہے، ہیں جی۔ اس طرح یک مشت اگر آپ پیسے آپ دے دیں گے تو وہ فوری طور پہ جہاں تو وہ بچوں کی شادیاں کر کے سارا خرچ کر لے گا اور اس کے بعد لوگوں کا منہ دیکھتا رہے گا کہ میں اب میرا مہینہ کیسے گزرے گا۔ تو یہ جو حکومت یہ کارروائیاں ڈال رہی ہے نا سرکاری ملازموں کے اوپر، کسی کو جو ہے لیو انکیشمنٹ کا پابندیاں لگا رہی ہے کہ اتنی ملے گی اتنی نہیں ملے گی، ہاں جی۔ جو دیکھیں جو گورنمنٹ کا آلریڈی ڈیسائیڈ ہوا ہے، یہ سرکاری ملازمین بیچاری ساری زندگی جو ہیں تنخواہ کی انکریز کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا 10% انکریز ہوئی ہے، اس کے اوپر 50% ٹیکس لگ گیا ہے، یعنی کہ جو انکریز ہوئی اس سے زیادہ ٹیکس لگ گیا ہے۔ باہر یہ سفید پوش لوگوں کو زندہ رہنے کا حق دیں، یہ نہ کریں کہ آپ پینشن بند کر دیں، آپ گریجوٹی کم کر دیں، آپ پروویڈنٹ فنڈ کم کر دیں، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ آپ لوگوں کو سرکاری ملازمین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جائیں جا کے حرام طریقے سے آپ پیسہ کمائیں جتنا کما سکتے ہیں ان سروس، تو تاکہ آپ کا اگلا حصہ جو زندگی کا آخری حصہ ہے وہ آرام سے گزر سکے۔ تو میں اس حق میں بالکل نہیں ہوں، گورنمنٹ کو بالکل پینشن نہیں کہ ختم کرنی چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو اپنے شاہانہ انداز ختم کریں۔ آپ پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس اور چیف منسٹر ہاؤس اور کے جو اخراجات ہیں ان کو کم کریں، آپ ان لوگوں کی تنخواہوں کو کم کریں جن کی آپ 50 لاکھ کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں اور 50 لاکھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، ناظرین سے اجازت مانگیں گے۔ ناظرین اپنے میزبان یونس بھٹ اور جناب جوید اقبال گرا صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔